ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين آمین یا رب العالمین۔ اسرت القرآن کے سیرہ سیشن میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام سامعین کو اور تمام شرکت کرنے والوں کو اپنے امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور بلائیات سے دور کرے اور تمام جائز خواہشات کو عافیت کے ساتھ قبول عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سیشن کا تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی، بہت ہی اچھی ساتھی سسٹر مہتاب جی۔ آپ ہیں نا؟ انمیوٹ کریے سسٹر۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سورہ مدثر کا 18 سے 26 آیت تلاوت کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر صدق اللہ العلی العظیم۔ انگلش بول لیتی ہوں انشاءاللہ۔ Indeed, he thought and plotted, so may he be destroyed how he plotted. Then may he be destroyed how he plotted. Then he looked, then he frowned and scowled. Then he turned back and was proud. Then he said, not this is but magic imitated. Not this is but the word of a human being. Soon I will drive him into hell. جزاک اللہ خیر مہتاب، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع میں ترقی کرے، عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے حدیث ریمائنڈر کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا سیرہ کے 13 سیشن کا آغاز کریں گے۔ تو چھوٹی سی حدیث ریمائنڈر پیش کر رہی ہے ہماری بہت ہی اچھی بہن ساتھی شمع۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کا ٹاپک ہے حیا ایمان کا جزو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوتوں کے احکام سے جو شے لوگوں نے پائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے وہ کرتا رہے۔ حیا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں حیا بھلائی ہی لاتی ہے،
اور حیا ایمان کا جز ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ ایک شخص کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جو اپنے بھائی کو حیا پر ملامت کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بے شک حیا ایمان کا جز ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر جگہ موجود رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حیا انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان حیا کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کی بےہودگی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ بندے پر ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے حیا چھین لیتا ہے، اور جس سے اللہ حیا چھین لیتا ہے تو وہ اللہ سے اس صورت میں ہی ملتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب انسان سے اللہ اس کی امانت چھین لیتا ہے تو وہ اسے رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے، اور جسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو اس کی گردن سے ایمان کا پٹا بھی اتار لیتا ہے، اور جس شخص کی گردن سے اسلام کا پٹا اتر جاتا ہے وہ سرکش شیطان کی مانند اللہ سے ملتا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ اور ابو داؤد سے مروی ہے۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور حیا کی یہ قسم اسے برے اخلاق کے ارتکاب سے روکتی ہے اور اخلاق حسن اور اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حیا اختیار کی اس نے اپنے آپ کو چھپایا، اور جس نے اپنے آپ کو چھپایا وہ متقی ہوا، اور جو متقی ہوا وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ حیا کی دوسری قسم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے خاندان کے کسی صالح فرد سے حیا کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا دراصل یہ ہے کہ تو اللہ سے شرم کرے اور تو اپنے سر اور اس سے متعلقہ اشیاء جیسا کہ آنکھ، کان، زبان کو گناہ سے محفوظ رکھے، تو پیٹ اور اس سے متعلقہ شرمگاہ کو گناہ سے بچائے، اور تو موت اور اس کی تباہی کو یاد کرے، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے یہ کام کیے بس اس نے اللہ سے حیا اختیار کی۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کو انسان سے حیا کرنی چاہیے اسی طرح انسان کو اللہ اور فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ جو انسان حیا کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہر برائی پر آمدہ ہو سکتا ہے، اور جو شخص حیا کے دامن کو تھامے رکھتا ہے تو یہ حیا اس کے لیے ایمان، اور ایمان اسے گناہوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شمع، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری حدیث آپ نے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت اجر دے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اللہ سے حیا کرنا، اور اللہ سے حیا مطلب کہ بندہ جو غیروں کے بیچ میں جو کام نہیں کر سکتا وہ اکیلے میں کر گزرتا ہے، تو وہ تمام چیزیں، وہ حیا، وہ شعور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا اور فرشتوں کے ہمارے ساتھ گواہی ہونا اور ہمارے اعضاء کی گواہی دینے کا، تمام تصورات، تمام علم ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا تو ہم ضرور حیا اختیار کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سب میں سچی حیا ڈالے اور سچی جو ہے نا ندامت ڈالے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب محسوس کر سکیں۔ جب ہم اسے اپنے قریب محسوس کریں گے تو خود بخود ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہمارے سیرہ کے سیشن میں، جو کہ ہمارا 13th سیشن ہے، جو الحمدللہ باذن اللہ تعالی ہم لوگ تھوڑا سا سلو جا رہے ہیں، ابھی تک ہمارا دعوت تک ہی پہنچے ہیں۔
کہ ہم نے شروع سے پورا دیکھتے آ رہے ہیں، پری اسلامک ایرا ہو گیا ہمارا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹک کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، ان یتیم ہونے کی کیا خصوصیت ہے، پھر شیپرڈ بنا کر کیوں بھیجا ہے زیادہ سے زیادہ نبیوں نے، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد میں کیا حال تھا اس ٹائم پہ قریش کا، اکنامک حال کیا تھا، اس کے بعد میں سوشل کنڈیشن کیسی تھی، وہ تمام چیزیں پڑھتے پڑھتے پھر ہمارے نبوت بعد سے نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا خاندان کی ہم نے ڈیٹیلز دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات ہم نے دیکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی کا بچپن ہم نے گزرا پڑھے ہم نے کہ انہوں نے بچپن میں کیا کیا چیزیں اختیار کی تھی۔ کوئی ضدی بچہ، کوئی لڑاکو بچہ، کوئی ہٹ درم بچہ نہیں نظر آتا، ایک خاموش سلجھا ہوا ہیلپ کرنے والے نیچر کے ساتھ، اور جو ہے نا بڑوں کی سی سمجھ بوجھ سبحان اللہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ یہ تمام چیزیں پڑھتے پڑھتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگ ایج میں جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھٹکے ہوئے بگڑے ہوئے بت پرست یتیم ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ اسکول کو مطلب جو کیجول ایجوکیشن جو رہتا ہے وہ نہیں ملنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت میں بڑی نفاست اور بڑی جو ہے نا پاکیزگی ڈالی، جس کی وجہ سے آپ محفوظ رکھے۔ آپ کا فرینڈ سرکل ہم نے دیکھا کہ کوئی جو ہے نا ایسا ویسا انسان آپ کے گروپ سرکل میں نہیں تھا، سبحان اللہ، ایک پاکیزہ شخصیت، پاکیزہ کردار انسان جو بزنس کی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو لوگوں سے پوری سٹی میں ناٹ اونلی وتھ فیملی پوری سٹی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی گواہی امین اور صادق ہونے سے دے گئے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے تو آپ نے کوئی نہ کم سین خوبصورت لڑکی کے بجائے ایک بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی باعمر معزز خواتین کو اپنا رفیق حیات بنانا سبحان اللہ پسند فرمایا۔ اس میں بھی آپ کی چوائسز کی پریورٹی اور آپ کی حکمت اور وزڈم ہمیں سمجھ آتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں، یہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے قرآن میں، سبحان اللہ۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہم آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضطراب کسی کیفیت میں آتے ہیں اور تنہائی جو ہے نا خلوت اکیلے میں جا کر رہنا پسند فرماتے ہیں۔ ہیرا کا واقعہ ہم نے دیکھا، اقرا بسم ربی کا آیتوں کا نازل ہم نے دیکھا، نزول ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتینیاں اور حضرت خدیجہ کا آپ کو دلاسا دینا ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ابتدائی دور میں آپ کو کس طریقے سے دعویٰ کا حکم دیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، خفیہ دعوت کے 3 سال، اپنے قریبی رشتہ داروں کو لاسٹ کلاس میں جو ہم نے دیکھا تھا، اپنے قریبی جو ہے نا خاندان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آواز دینے کا حکم دیا، اور آپ نے ویسے ہی کیا، طعام کا انتظام کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ بلایا اور انہیں دعوت دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اعلان عام کا دعوت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کلاس میں جو ہمیں شاہینہ باجی نے پڑھایا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ جا کھڑے ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کی گواہی دیتے ہیں اور تمام چیزوں کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور اس وقت کیا معاملہ ہوا ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ اب جب دعوتیں عام ہو جاتی ہیں تو سوسائٹی میں ابھی ہم یہاں سے کیا دیکھنے والے ہیں، میں اس کا انٹروڈکشن دیتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن دعوت شروع کر دی تھی، 3 سال خفیہ دعوت ہو گئی، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بھی دعوت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا اعلان عام ہونا شروع ہو گیا، دعوت جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جو ہے نا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک خدا واحدہ لا شریک کا ہونے کا جو ہے نا یہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور جو ہے نا تمام چیزیں جو ہے نا قرآن وغیرہ کا نزول، تمام چیزیں سوسائٹی میں عام ہونا یعنی ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو پیچھے لے جائیے گا پچھلی کلاسز کی طرف، جب ہم نے دیکھا تھا
जब हमने देखा था कि इकोनॉमिकल कॉजेस क्या थे, लीलाफी कुरैश का रेफरेंस देकर हमने पढ़ा था कि कुरैश को हासिल थी हुक्मरानी। कुरैश को हुक्मरानी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ क्या बोलेंगे, एक लीडरशिप या फिर होल्ड हासिल था तमाम अरब के ऊपर, बिकॉज वो लोग जो है टेक केयर करते थे किसका, काबतुल्लाह का। और सब चीज बदलने के बावजूद भी कुछ रिचुअल्स, कुछ ऐसे काम बाकी थे जिसकी वजह से स्टिल अरब यानी मक्का के जो हरम की रखवाली करने वाले मुतवल्ली होते थे उनको उनकी इज्जत और उनका एहतराम बाकी था। तो अब ये लोग जो इनकार कर रहे थे, अभी जो कैरेक्टर्स अभी आज हम पढ़ने वाले हैं वो इनकार कर रहे थे, तो क्यों इनकार कर रहे थे आप देखेंगे। अभी हमने नफ्स का भी अभी करके गुजरे हैं कि खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम की कैफियत कब नाजिल होती है कि इन हालात में दिल पर जो है ना सील हो जाते हैं। हमने देखेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह कि पहली दावत में हजरत खतीजा गवाही दे देती हैं और हजरत अबू बकर जो है ना राजी हो जाते हैं, और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत जो है ना आप जो है ना ज़ैद बिन हारिसा इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फर्स्ट जो इनिशियल साबिकुन अवलून के भी हालात हमने देखा। लेकिन आज की जो हम सीरीज में देखेंगे तो उसमें क्या होता है मालूम, कई ऐसे लोग हैं जो कुरान सुन रहे हैं, कुरान समझ रहे हैं, मगर उनकी हठधर्मियों के बावजूद, उनकी फसख के बावजूद, उनके इतने बुरे किरदार के बावजूद खुद बनिफ्स नफीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर भी उनके दिल के कुफल, उनके दिल के ताले नहीं खुलते। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको ऐसा बनने से बचाए। इंशाल्लाह डिटेल बात स्लाइड्स देखते देखते करते हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। और ये भी है कि वो रुकावटें जो पेश कर रहे थे, वो तमाम चीजें जो हमने पिछली क्लासेस में, इकोनॉमिकल कॉजेस है, सोशल कॉजेस है, रेस्पेक्ट है, वो तमाम कॉजेस की बिना पर जब दावत आम होने लगी तो कुरैश जो है ना बहुत बेचैन होने लगे और उन्होंने रुकावटें डालना शुरू की। तो आज की क्लास में हम कुछ रुकावटों के ताल्लुक से देखेंगे कि क्या काइंड ऑफ रुकावट जो है ना वो पेश कर रहे थे और क्या क्या हालत थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कैसा जवाब दे रहे थे। ठीक तो अपोजिशन फ्रॉम द कुरैश, आज की पूरी सेशन में हम इस पे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या हथकंडे, कोई भी चीज, कोई रेवोल्यूशन आता है तो सोसाइटी से ऑब्जेक्शंस जरूर आते हैं। मैं और आप भी अगर दावा करने लगेंगे, दावा की अहमियत पे इंशाल्लाह बात क्योंकि लास्ट क्लास में भी करना रह गया था, अगर बचता है टाइम तो इंशाल्लाह दावा की अहमियत पे भी हम बात रखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने करना शुरू किया था। अपोजिशन दावा जब होगी, जब एक चीज कायम करने की कोशिश की जाएगी तो सोसाइटी के 100% लोग एज इट इज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें कई जो है ना इख्तलाफात भी आएंगे, कई जो है ना लोग उस पर एतराज भी करेंगे। तो उस तरीके से जो है ना उस वक्त हमारा एज ए दाई क्या किरदार होना चाहिए, वो चीजें हमको यहाँ से पकड़ना है। और लोगों की हठधर्मियां, दीन, हम सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुशी मैसर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हशर में देखने वाले हैं, हम आपके जामे कौसर, ये आबे कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना हाथों से हम इंशाल्लाह जो है ना पीना पसंद करेंगे। अगर किसी के ख्वाब में हम देख लेते हैं तो सुभान अल्लाह, हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। लेकिन उन बदनसीबियों का भी हम तस्वुर कर सकते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी होने के बावजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेबर्स, ये रिश्तेदार होने के बावजूद, ब्लड रिलेशंस होने के बावजूद भी, आपसे इतना करीबी नाता होने के बावजूद भी उनके दिल ना खुले। तो सेकंड कैरेक्टर ये भी देखने वाले हैं कि आपका किरदार एज ए दाई और उन मुसलमानों का क्या रद्द-ओ-अमल था जब अपोजिशन किया जा रहा था, और उन बदनसीबों का भी हाल हम देखेंगे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की तजलील और इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम कैरेक्टर्स को देखकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम, इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला आसान करे। ठीक है, ये क्लास लास्ट क्लास में शाइना बजी ने हमें बता दिया था कि जो है ना वो जो कुरैश क्या करे थे, जाके अपील करे थे और दारुल नदवा में डिस्कस हुआ था उनका। उसके बाद जो है ना दारुल नदवा क्या है बोले तो
وہ زمانے کا ایک بتائے تھے نا شاہنہ بچی کہ وہ زمانے میں ایک چیز تھی, جیسے ایک بولیں گے ایک پارلیمنٹ کائنڈ آف چیز تھی, جہاں پہ تمام لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے, جو یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا پلاننگس ہوتی تھی ان کے فیور میں اگینسٹ میں, تمام چیزیں یہاں پر پلاننگ کرتے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے ابو طالب سے مطالبہ کیا, پھر ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور آپ کا اتنا پیارا جواب انہوں دیتے ہیں, اس کے بعد انہوں بولتے ہیں کہ میں جو ہے نا اس کے بیچ میں نہیں آؤں گا. تو اس کے بعد جو وہ دو کوششیں کرنے کے بعد میں انہوں کیا کرتے ہیں معلوم ہے, تھرڈ کوشش ان کی جو رہتی ہے وہ کیسی رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھے جو اعلان ہونے کے باوجود ہونے کے بعد کھلے عام ریسائٹیشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی حرم میں جا کر جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اس وقت جو ہے نا آپ واحد شخصیت تھے جو زور سے قرآن تھوڑی اعلانہ طور پہ جو ہے نا قرآن پڑھاتے تھے. تو اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے, جو اپوزیشن پارٹی تھی قریش کی, جو ابھی ہدایت کی طرف نہیں آئے تھے, ان لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے, زور زور سے مینس کوئی بھی ڈسٹربنس پیدا کرنا, چلاؤ یا پھر اس طریقے کی کوئی بھی ڈسٹربنس, یعنی لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے تھے تاکہ جو ہے نا قرآن کی آواز, کیا ڈر تھا ان کو معلوم تھا, ان کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا ایک ایسا اثر رکھتا ہے, مسپرائزنگ جسے بولیں گے, کہ ایک دل پہ اثر انداز ہونے والی فرت ہوتی ہے, تو وہ اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اس طریقے سے ہتھ کنڈے اختیار کرتے تھے, بڑی آوازیں نکالنا اور ڈسٹربنس پیدا کرنا سوسائٹی وہ ماحول کو خراب کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں معلوم, تو قرآن کی تلاوت تھوڑا اونچی کر دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن جو ہے نا واضح ہو سکے. تو اس وقت سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو زیادہ انہوں سنن دے نہیں سنن دے, جو بھی تمام کو تلاوت کرنا ہے ایک ایوریج ٹون میں, اسپیشلی انہوں نماز میں زور سے پڑھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی. آپ سے اسلام سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے زیادہ پڑھ کر جو ہے نا میں قرآن کو زیادہ واضح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ ہدایت آتی سورہ اسراء کے آیاتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو زیادہ زور سے نہ پڑھی جائے اور نہ زیادہ اونچی آواز میں, نہ ہی لب گوشی میں, یعنی کہ جو وسپرنگ جو ہماری رہتی ہے, ایسا پڑھتے ہیں جوڑے لوگ نماز میں حال ہوتا ہی کیسے دکھتا ویسا بھی نہیں پڑھنا ہے, تھوڑا سا مطلب خرت کی آواز سننے آنا, ڈسٹربنس بھی نہیں کریٹ کرنا, لیکن تھوڑی سی آواز جیسے, کیونکہ تجوید کے قاعدے ہمارے جو رہتے ہیں وہ انڈر وسپرنگ سے نہیں ادا ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتا ہے نا وہ رولز تمام چیزیں, تو اس کی وجہ سے وہ احکام آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ماڈریٹ آواز میں تلاوت کرنا شروع کرتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون جا کر جو ہے نا ریسائٹیشن جو ہے نا زور سے کریں گے. تو اس وقت جو کیریکٹر جو صحابی سامنے آتے ہیں وہ ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرأت کو, آپ کے علم کو, آپ کی تمام چیزوں کو بہت پسند فرماتے تھے, اور انہوں نے یہ ٹاسک لیا کہ میں جا کر جو ہے نا حرم میں پڑھوں گا. ٹھیک, تو اس کے بعد میں جب انہوں حرم میں جا کر جو سیکنڈ صحابی جو تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کر رہے جا کر حرم میں یعنی کعبۃ اللہ کے پاس, تو پھر ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور وہ رک نہیں رہے تھے, وہ برابر تلاوت کر رہے. تو بہت پیاری قرأت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی حدیث ہم نے پچھلے سلائڈ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو بھی اچھی قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود سے سیکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو بہرحال بہت جو بولیں گے بہت متبرک یا پھر اہم صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں جا کر تلاوت کرتے وہاں پہ, پھر ان کو تکلیف دے کر واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد سب صحابی بولتے ہیں دیکھو اسی لیے ہم منع کر رہے تھے, آپ کئی کو گئے کئی کو کرے بولے. تو انہوں بولتے کہ اور ان کو منع کرنے کا ایک فیکٹ بھی تھا کہ تم جو ہے نا انہوں اس میں سے بنو عبد المناف میں سے نہیں شمار کیا جا رہا تھا ان کا, نہ بنو ہاشم یا پھر وہ خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں بلونگ کرتے تھے. تو کوئی ایسا شخص پڑھنا جو جا کر نہیں ہونا بولے تو, لیکن انہوں جو ہے نا دوسرے ٹائب بنی مزل کے ہونے کے باوجود اتنی ہمت کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ میرے کو جو تکلیف پہنچا ہے یہ تکلیف میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں اگلی بار ضرور جاؤں گا اور پھر سے جو ہے نا تلاوت کروں گا بول کے بولتے ہیں. سبحان اللہ, ان کے ایمان میں کوئی بھی فرق نہیں آتا.
اور ان کے تھوڑے سے ڈیٹیلس یہاں پہ سلائڈ پہ لگائے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے تعلق سے ہم کو یہ بنا ایک بولڈ صحابی, اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم قرآن سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے حق میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ابن مسعود کو بہت سارے ریفرنسز بھی ہم دیکھتے ہیں, ایک اوتھینٹک جو احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے ان کے ریفرنسز سے بھی ہم کو ملتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیریکٹر تھے شروع کے دور میں. یاد رکھیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یاد ہے نا, قریش کا اپوزیشن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے روکا جا رہا ہے, آبجیکشن کیا جا رہا ہے, اور وہ دونوں چیزیں ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے بعد میں وہ قرآن کی رکاوٹیں پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن ان مین وائل دن میں تو تکلیف پہنچاتے تھے, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اپوزیشن میں یعنی خلاف ہونے کے باوجود بھی اپنا اکنامیکل پاور نہیں جانا, ہم جو ہے نا وہ بنو عبد الناف سے اپوزیشن میں ہے, پھر بھی جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کو قرآن سننے کا شوق آتا تھا, کیونکہ قرآن میں سبحان اللہ ایک لذت ہے. تو کیا کرنا, رات کے 4 بجے 3 بجے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں رہتے تھے, تو یہ 3 کیریکٹرز اگر آپ دیکھیں گے طبرانی میں اس کی روایت ہے, ابو سفیان اور ابو جہل اور الخناس بول کے جو اخنس بول کے جو شخص تھا, انہوں جا کر جو ہے نا رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ ایک دم چھوٹا ہے, آپ امیجن کریے اس دور کا جو ہے نا جو قبیلہ تھا قریش قبیلہ, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ بیت اللہ کا مکہ کا جو شہر تھا بالکل مختصر تھا, نہ پولوشن ہے, نہ گاڑیاں ہیں, نہ کچھ بھی. ذرا میوٹ کریے پلیز, کسی کا مائک ان میوٹ ہو گیا جی. تو کیا ہوا معلوم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے کیا ابھی پولوشن ہی نہیں تھا, نوائز پولوشن رات کے بجے, اور چھوٹے چھوٹے گھر اتنے جیسے سیلڈ بھی نہیں ہے, تو آواز بالکل باہر تک آتی تھی. تو اس وقت کیا کرتے تھے معلوم, اپنے گھر سے نکل کر باہر جا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب جو ہے نا سننے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ پسند آتا تھا. بہرحال بعد میں پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرنا بول کے, یعنی تھوڑا مطلب ان کے دل کھلنے تک رہتے, پھر ان کی اکڑ جو ہے نا, ان کی ایگو, ان کا وہ چیزیں جو ہے نا ان کو سامنے آتی ہیں, اور وہ جو ہے نا اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے جو ہے نا ان چیزوں کو مان کر اس سے پہ تدبر کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے. تو دنیا کو انہوں نے ترجیح دی تھی. وہ کیریکٹرز ہیں اور ان کا انجام بھی آگے ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد 4 ہتھ کنڈے جو انہوں اپنے تھے, انہوں کیا کرتے تھے, جو پڑھ رہی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے گئے, ان کے اوپر جو ہے نا آپ کا مذاق اڑاتے, آپ کو برے برے القاب سے اٹھاتے, اور صحابیوں کے جو ہے نا ابھی تشدد نہیں شروع ہوا, نیکسٹ اسٹیج میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو کیسی تکلیف دیتے تھے, لیکن یہ ابھی مذاق اڑانے والے اسٹیج میں ہے. اس میں سے سب سے بڑا کیریکٹر جس کو وقت کا فرعون بھی کہا گیا ہے, وہ ابو جہل بھی تھا, جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اس میں سے تھا. اس کے بعد انہوں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں معلوم ہے, اب حج آنے والا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ضرور لوگوں کو جو ہے نا حق کی دعوت دیں گے, ان کو اندازہ تھا. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اب ہم کو ایک نام سجیسٹ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو ہم کیسا بدنام کرنا, نعوذ باللہ, کیونکہ نہ آپ میں لائر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے لائر؟ اینی گیس کہ آپ پورے کعبۃ اللہ میں کیا نام سے مشہور کیے گئے تھے؟ صادق, یعنی ایک سچا انسان جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. 40 ایئرس آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سب کے درمیان میں تھے, اور کبھی بھی جو ہے نا لوگوں کو جانا بھی رہتا, کہیں بھی کرنا رہتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھ ہو جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے. پھر وہ واقعہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہجرت کا چسپا کرنے کا یعنی اٹیچ کرنے کا بال کو واقعہ پیش آتا ہے, تو تمام قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, صداقت اور آپ کی ریسپیکٹ کی راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ معتبر شخصیت ہے, سبحان اللہ. تو وہ لوگ پھر بولتے ہیں اپنے پرسنل ڈسکشنز میں, نہیں, ان کو لائر بولے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا, کیونکہ بندے کا امیج ہے, سبحان اللہ, کیریکٹر فل پرسن ہے, تو ہم ان کو جو ہے نا ہم لائر نہیں بولیں گے. اس کے بعد میں جو ہے نا اس کے بعد ان کو پھر بولتے ہیں کہ چلو پوئٹ بولیں گے کیا, بولے تو پھر بولتے ہیں کہ ولید بن مغیر بول کے جو شخص تھا, انہوں کیا بولتے ہیں معلوم ہے, وہ شخص کیا بولتا کہ نہیں, ہم ان کو شاعر بھی نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ اس زمانے کا جو بہترین شاعر تھا وہ میں ہوں. یعنی ولید بن مغیر بولتا کہ وقت کا بہترین شاعر میں ہوں, اور میں یہ قرآن سنا ہوا ہوں. آگے ان کے واقعہ بھی ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ, یہ قرآن جو ہے نا اشعار ہو نہیں سکتے,
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹرز میں یاد ہے کیا، ابھی ہم پچھلے سورہ نازل میں پڑھے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے کہ آپ سے موسیٰ علیہ السلام جب جادو کے لیے عصا پھینک دیتے اور وہ اژدھا بن جاتا اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھاتا، سب سے پہلے پہچاننے والے کون رہتے ہیں کہ یہ میجک نہیں ہے اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے اور یہ میراکل ہے، کو کون پہچانتے ہیں؟ سب سے پہلے گواہی کون دیتے؟ جادوگر گواہی دیتے، کیونکہ وہ فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ایکسپرٹائز جو ہے نا گولڈ ہے کہ آرٹیفیشل ہے. ہم اچھا پہلے کو زیور پارٹی میں جا کو جو ہے نا الو بناتے ہیں سب کو، لیکن جو زیور کا کام کرنے والے رہتے ہیں، جو جویلری سے ریلیٹڈ رہتے ہیں وہ لوگ انہوں ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں ہاں آرٹیفیشل ہے. ویسی جو ہے نا ایک جو ایکسپرٹائز رہتے ہیں فیلڈ میں انہوں سمجھ جاتے ہیں. تو یا ولید بن مغیرہ اس زمانے کا بیسٹ پوئٹ تھا، ٹھیک ہے. تو ان بولتا کہ نہیں ہو سکتا یہ شخص پوئٹ نہیں ہے کیونکہ پوئٹری کی زبان میں جانتا ہوں. تو اس زمانے کے جو ہے نا بولیں گے کہ وہ کائنڈ آف شیکسپیئر تھا اس زمانے کا. ان بولتا کہ نہیں پوئٹری تو ہے ہی نہیں یہ کلام، اور بولے تو صحیح بھی نہیں دکھتا، اٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولتے ہیں کہ فارچون ٹیلر بول کو بولیں گے کیا، آگے کا بتانے والا بولے. تو پھر اس پہ بھی ڈسکشن ہوتا، پھر راضی نہیں ہوتے کہ نہیں انہوں کون سی چیز کا پروڈکٹ کرے، انہوں نہیں کرتے اس طریقے سے، جو پھر ان کے پر بھی رہتا. پھر میجیشین بولے تو میجیشین کے پر بھی کوئی بھی راضی نہیں ہوتے فور ٹائمنگ. اس کے بعد میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا، کیا بول کر نوز باللہ آپ کے کیریکٹر کو بدنام کیا جائے گا بول کو. ہاں ایک کوسچن ہے میں اپنے لیے سوچ رہی تھی، کیا ایسے میٹنگ اس زمانے میں ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان کو بدنام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ہتھ کنڈے استعمال کرنا، کیا اسی زمانے میں ہوا؟ اب جاری نہیں ہے. یا پھر سیکنڈ سوال یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اسی زمانے میں ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرز کے خلاف کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملا، تو خواہ کے پوائنٹس نکال کے جو کہ رہتا بھی نہیں صحیح بھی ایک دم سے بالکل فالس ایکوزیشن جس کو بولیں گے یا پھر بدنام کرنے کے جو ہتھ کنڈے رہتے وہ زمانے میں بھی تھا، یہ زمانے میں بھی ہے، اور جو ہے نا قیامت تک بھی اگر وہ لوگ ہم کوشش کریں گے تو بھی اسلام بدنام نہیں ہوتا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سبحان اللہ. سنس ریمبر ابھی ہم کو ان حالات میں اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مسلمان دبائے جا رہے، ابھی نہیں. ہر زمانے میں جو ہے نا یہ شیطانی ہتھ کنڈے جو رہیں گے وہ ہر زمانے میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوشش جاری رہے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں جو لچک دی ہے پھر آگے جا کر جو ہے نا وہی جو ہے نا کیا بولیں گے چھا جاتا ہے اور اسلام ہی نافذ ہوتا ہے اور اسلام حق آ کر ہی رہتا ہے. ہر زمانے میں جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کیا بولیں گے کشمکش جو ہے نا ہر زمانے میں پیش آتی رہی ہے اور قیامت تک بھی وہ آتی رہے گی. بہرحال یہ تمام چیزیں وہ لوگ پلان کرتے ہیں لائر بننے کے لیے، پوئٹ بولنے کے لیے، فارچون ٹیلر بولنے کے لیے یا پھر میجیشین بولنے کے لیے. پھر ولید مغیرہ اور دوسرے ساتھی بھی ریڈی نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتا بھائی بول کے. اس کے بعد کیا کرتا ہے ولید بن مغیرہ جو ہے نا اس کا ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت سارے ڈفرینسز کے ساتھ ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن پڑھتے جب ولید بن مغیرہ جا کر اور سے ٹھہر کے سنتے، سن کے جو ہے نا بعد میں انہوں بہت کیا بولتے ہیں ان کے دل پہ اتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ انہوں شاکڈ میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے نا ابو جہل ان سے بات کرتے، سب لوگ بولتے ہیں جب ولید بن مغیرہ کو بھیجے تھے جاؤ معلوم کرو یہ پوئٹری ہے کیا ہے بولے، تو انہوں جا کر بات کرنے کے بعد میں تلاوت سننے کے بعد میں انہوں جب واپس آتے ہیں تو ان کا چہرہ بدلے ہوا رہتا. تو لوگ تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب انہوں مسلمان ہی بن کو ہے، اور پوری جو ہے نا بھیجنے والی جو پارٹی رہتی ہے اپوزیشن پارٹی رہتی پوری خوفزدہ ہوتی. اگر ولید بن مغیرہ اسلام لے آئے تو پھر ہمارے جو ہے نا ہماری اسٹرینتھ پوری مٹ جائے گی. اور جو فرعون زمانہ تھا ابو جہل تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا. ان پریشان ہو کے کیا بولتا معلوم ولید بن مغیرہ سے میں جا کے بات کرتا ہوں کہ پوچھتا ابو جہل ولید بن مغیرہ آپ کیا سنے، کیا محسوس ہوا بولے. تو انہوں کیا سمجھ جاتے ہیں ہی ٹولڈ ہم دیٹ قرآن از اے موسٹ پرفیکٹ ورڈس. کون ہے یہ؟ اس زمانے کے شیکسپیئر، اس زمانے کا سب سے زیادہ کیا بولیں گے پور اثر شاعر. اور وہ زمانہ شاعری کا تھا. ہر زمانہ ہر نبیوں کے زمانے میں ایک جو ہے نا کیا بولیں گے
एक काबिलियत या खूबी होती है, तो उस जमाने की जो खूबी थी अरब की वो पोएट्री थी। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नाजिल किया, जो कलाम नाजिल किया, वो जो है ना किताब जो नाजिल की एक बेहतरीन शक्ल में सुभान अल्लाह नाजिल की थी। उससे पहले जो आप मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, मैजिक का जमाना था। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में देखिए आप जो है ना इसका जमाना था, मेडिसिन का जमाना था। तो डिफरेंट प्रॉफिट्स के जमाने में डिफरेंट चीजें आती थी, उसी जमाने के मुनासिबत से अल्लाह ताला नाजिल करते हैं। तो कुरान जब नाजिल हुआ तो सबसे बेस्ट पोएट जाको सुन रहे हैं और जो है ना बता रहे हैं कि जो है ना ये चीज ऐसा कुरान है, ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान के वो परफेक्ट है, परफेक्ट राइम, उसका जो ट्यून है, उसका जो ग्रामर है, जो चीजें हैं, एक भी नुस्ख नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स थे जो 40 साल से पहले एक लाइन भी पोएट्री की आपको नहीं आती थी। मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का कोटेशन और कुरान की आयतों के कोटेशन ही अगर हम कंपेयर करें तो हमको समझ नहीं आता कि अंदाजे बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। अंदाजे बयान से हमको अंदाजा हो जाता है कि ये इंसानी कलाम है और ये जो है ना आसमानी किताब है। अगर कंपेयर करने वालों को इतनी ही जो है ना निशानी जो है ना काफी है। तो वलीद बिन मुगैरा को भी एक सेंस था सही और गलत समझने का, तो उस समझ से जो है ना वो बताता है कि नहीं भाई ये पोएट्री हो ही नहीं सकती और ऐसा परफेक्ट कलाम तो ना दुनिया के लोग तो लिख ही नहीं सकते। उन भी गवाही देता, लेकिन दिल के पर्दे नहीं खुलते। अफसोस के साथ यही मैं बात शुरू में बोली थी कि कुरान जब सुनते हैं तो तमाम लोगों पर पूरा असर होने के लिए दुआ करनी चाहिए कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को कुरान के नूर से भर दे। जब हम कुरान सुने फिफ्थ पारे में हमने पढ़ा है ना, दौरे कुरान में इसके ऊपर डिस्कस किए थे कि जो हबशी रहता, जो दिल नर्म होते हैं, जिसमें हिदायत रहता, जिसमें खैर रहती, वो जब कुरान सुनते हैं तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसके दिल सख्त हो गए, इतना हठधर्मी में, इतना खिलाफ, इतना बग़्ज़ जिसमें भरे हुआ है कि फिर वो इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुभान अल्लाह और कलाम उस जमाने में जो एक बेहतरीन कलाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम खालियों के सुनते हैं तो हम इतना सुकून महसूस करते हैं। तो सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मुबारक से कलाम सुनना कितनी बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन बदनसीबी का आलम ऑन द अदर हैंड हम नोटिस कर सकते हैं कि कुछ भी असर नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। हम यहाँ रुककर अपने लिए दुआ करेंगे। इन लोगों का तो हाल हो गया, इन लोगों के फैसले भी सुना दिए गए और उनका अंजाम भी जो है ना कुरान में बयान किया गया। लेकिन हमारे हालात पोशीदा हैं, हमारे नामाए अमाल की किताबों में। हम कुरान के साथ क्या रद्द-ओ-अमल कर रहे हैं? क्या कुरान हमारे दिलों पे असर कर रहा है? हम कुरान की उस तरीके से अहमियत कर पा रहे हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाया कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो फिर गौर से सुना जाए। क्या मैं कुरान की तिलावत को गौर से सुनती हूँ या फिर मैं इस तरफ रेडियो प्ले हो रहा है और इस तरफ हम कामों में बिजी हैं, क्या बोले तो बरकत नहीं? ऐसा नहीं। कभी भी कुरान पढ़े तो बहुत ज्यादा ध्यान से, बिल्कुल खामोशी के साथ। अगर आप दर्स में भी शिरकत कर रहे हो तो फिर भी आपके ऊपर ये लाजिम हो जाता है कि जरूरी काम तो ऑब्वियसली हम रुका नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों को हम अहमियत दें, क्योंकि जिन्होंने अहमियत नहीं दी, जिन्होंने इसे हल्का समझा, जिन्होंने फिर उनका अंजाम नहीं। क्योंकि और सूरह इमरान में भी उस आयत का तर्जुमा हम बार बार पढ़ते आते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उसूल करना है, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हो, अगर हमारा ये चीज है तो फिर कुरान को खामोशी से यस्मऊ कलामुल्लाह, कुरान को और से सुना जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इन लोगों के रास्ते पे गैरिल मग़दूबी, जिस पर अल्लाह का गजब हुआ, अल्लाह इन पर हमको नाजिल। अल्लाह ताला हम सबको कुरान के अपने दिलों पर असरअंदाज होने और देने की तौफीक अता फरमाए। और कोई चीज कब असरअंदाज होती है? बिल्कुल कुरान की आयतों में जो है ना वो असर है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन हमको समझ में आता है, जब मीनिंग कुरान की समझ में आती है। सूरह फातिहा का मीनिंग लीजिए। अभी अब हम इतने बड़े आलिम फाजिल अगर नहीं हुए हैं, लेकिन सूरह फातिहा के तो तर्जुमा ऑलमोस्ट सबको आता। तो जब हम सूरह फातिहा ही तदब्बुर के साथ नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम,
تمام جہانوں کا مالک رحمت ہے، رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم ہے، قیامت میں بھی جو ہم پر رحم کرے گا، تو یوم جزا کا بھی دن کا مالک ہے اور آج کا بھی مالک ہے۔ ہم جب سرنڈر کرتے ہیں، جب آیتوں پہ پڑھتے جاتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس طریقے سے جب ہم رک رک کر ترجمے کے ساتھ سوچ کر پڑھتے نہیں، وہ بھی قرآن کا اثر ہمارے دل پہ الگ ہے۔ تو اسی لیے بار بار ایز اے مسلم قرآن کے 5 حق، حدیث معلوم ہے، بار بار ہم اس چیز کو بھی بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ 5 حق ہم کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایکٹیویٹی میں دی تھی دورے قرآن میں بھی کہ اپنے 5 حق میں سے ایمان لانا، اس کے پر تلاوت کرنا، پھر اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا تفسیر سیکھنا، اس کے بعد جو ہے نا اس پہ عمل کرنا اور پھر لوگوں کو پہنچانا۔ یہ 5 عمل میں اپنی اسکیل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، میں کہاں پر اٹکی ہوئی ہوں، تجوید کے پروسیس میں اٹکی ہوئی ہوں، کیا میں ترجمے کے سمجھنے والی آ گئی ہوں، یا پھر میں اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنے کے سٹیج پہ ہوں۔ اپنے آپ کو اسکیل کریں، اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ میں کہاں گزری، کیونکہ مجھے اس طریقے سے ضالین میں شمار نہیں ہونا، مجھے گمراہوں میں شمار نہیں ہونا ہے۔ تو اللہ کی رسی ہی ہے جو مجھے اور آپ کو اٹھا کر آگ والے راستے سے نجات والے راستے پر ڈال سکتی ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں، قرآن اور حدیث کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سیرا سے ہم یہ سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو کیریکٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے ہم سبق لیں، کیونکہ جو نصیحت لیتے ہیں وہی عقل مند انسان ہوتے ہیں۔ صرف ہم آپ کی سٹوری سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ہماری غفلت ہے۔ اب ولید بن مغیرہ کی یہ لاسٹ کنورسیشن دیکھیے، تو جب ابو جہل بولتا آخر بھائی تم چاہ رہے ہیں کیا، بولنا کیا چاہ رہے ہیں، آخر یہ کیسا کلام ہے، بولے تو کیا یہ میجک ہے، اس طریقے سے بولے تو ولید بن مغیرہ جو ہے نا وقت لیتا ہے، لیٹ می تھنک بول کو، گیو می سم ٹائم بول کو اپنے گھر کو جاتا۔ اس نے سورہ مدثر جو آج کی بہن بہت پیاری تلاوت کر کے ہم آپ کو سنا ہے، اس میں بتائے، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کون سے ہے؟ ولید بن مغیرہ اپنے گھر میں ہے، بے چین ہے، اضطراب ہے، ان کیا سوچ رہا، اس کی کیا پوزیشن ہے کس کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی ولید بن مغیرہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بولا، ابو جہل کو بھی نہیں بولا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بولا، کس کو بھی نہیں بولا، بٹ اوپر آسمان سے وہی نازل ہو جاتی ہے، ایک ایک کیفیت، ایک ایک پوسچر، ایک ایک خیال جو مغیرہ کے دماغ میں، ولید بن مغیرہ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کھول کر کھلم کھلا بیان کر دیا گیا ہے ان آیاتوں میں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر سے جو ہے نا 18 سے 23 تک کے پورے آیتوں میں بیان کیا گیا۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا انشاءاللہ ہم کو برین یہ کریں گا، برین اسٹارمنگ ہوگی کہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ دیکھیے اوپر سے انہیں اپنے گھر میں ٹہل رہا، فکر کر رہا، پھر کیا الزام لگانا، پھر کیا الزام لگانا، بدنصیبی کا آخری سٹیج پہ اللہ ہم کو ویسے بننے سے بچائے اور الزام لگانے کی کوشش کر رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کی کیفیت کو اس پورے میں بتایا گیا ہے کہ پھر ہم کیسے نہ مانے کہ یہ جو ہے نا الہامی کتاب ہے، یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے نازل کی، کوئی بھی بندہ نہیں معلوم، سب اپنے نہ میڈیا ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کوئی اس کی ریکارڈنگ کر کے، نہ اس کے برین ریڈنگ کر کے کوئی بھی نہیں بھیج رہا۔ یہ کیسا کمیونیکیشن ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، اسی نے اس کی کیفیت کو جانا اور اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو اپنے ساتھیوں کو بولنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آگاہی ہو گئی تھی ان آیتوں کے ذریعے سے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اردو میں۔ یقیناً کس نے؟ ولید بن مغیرہ کو یاد رکھے، یقیناً اس نے غور و فکر کیا، ایک بات ٹھہرائی تو مارا جائے، کیسی اس نے بات ٹھہرائی، پھر وہ مارا جائے، کیسی اس نے بات ٹھہرائی، اس نے نگاہ کی، پھر تیوریں چڑھائی اور منہ بڑھایا۔ پوسچر بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے، سبحان اللہ، who else can do that؟ کون کبھی کرے تو ارے پریشان پھر رہا تھا بھائی، انہیں میرے کو بول رہے تو رپورٹ نہیں، لیکن ایک ایک ایکشن، اس نے کیا سوچا، غور و فکر کیا، ایک بات ٹھہرانے کے لیے نیت کرا، دل کا دماغ کا بھی ذکر ہو گیا، ٹھیک، اس کے بعد میں اس کے ایموشنز کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے فزیکل جو پوسچر چینجز آ رہے تھے، فیشل چینجز آ رہے تھے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔
اس کے بعد بتا گیا پھر کہنے لگا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلوؤں سے ہوتا آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ ساحر یوسر. اس نے جو الزام لگانے کا لاسٹ میں جو ڈیسیژن کیا, دس از نتھنگ بٹ اے میجک ہینڈڈ ڈاؤن فرام دا پاسٹ. اس نے کیا بولا معلوم ہے, یہ ایک جادو ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ جو ہے نا, یہ سب سے سوٹیبل چیز دکھا اس کو. کیوں بولے تو نہ پوئٹ ہیں بھائی, نہ جھوٹے ہیں, نہ فارچون ٹیلر ہیں. اب زیادہ سوٹیبل جو ہے نا ان کے اوپر کیا جھوٹ ہوتا بولے تو سحر کرنے والے, جادو کرنے والے بولنا بول کو انہوں سوچ لیتے ہیں, ان جو ہے نا مغیرہ ڈیسائیڈ کر لیتا. ابھی بولنے سے پہلے یہ آیاتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دیتے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کا انجام بھی بتایا گیا آگے آتا میں. کیا بولے اللہ تعالیٰ, کیا ارشاد فرما رہے ہیں, نہیں ہے یہ مگر کلام ایک بشر کا. کیا بول رہا ہوں, قرآن کیا ہے, ایک بشر کی کتاب ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک جادوگر ہے. نوز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر الزام تراشی. پھر اس کے بعد میں اس کا انجام کیا ہے, وہ عنقریب داخل کروں گا اس کو سفر میں, یعنی کہ ہیل فائر میں اس کو ڈالا جائے گا. مغیرہ کا انجام بھی بتا دیا گیا. جو بھی اسلام کے خلاف پلاننگ کرے گا, جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور رسول کے خلاف جو بھی جو ہے نا چالے کرے گا, اس کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ پیش کرتے کرتے جو ہے نا سحر جادوگر ہے بول کو پھر مشہور کریں گے بول کے وہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور نوز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا جادوگر ہونے کا نوز باللہ الزام جو ہے نا ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ ہم سورہ حقہ میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ پلان کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے بولتے ہیں, اس طریقے سے. وہ تمام چیزیں جو ہے نا قرآن میں بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں. ان لوگوں کی چالوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلم آتھر بھی گواہی دیتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ جیسا جو ہے نا کیریکٹر پھر کوئی دوسرا نہیں ہے. تو بیسٹ پرسن, بیسٹ کیریکٹر, جو موسٹ انفلوئنسنگ پرسن جو ورلڈ میں اب تک گزرے ہیں وہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ٹپڑیاں کرنے سے, ان کے کرٹیسائز کرنے سے, ان کے الزامات لگانے سے آپ کی شخصیت میں کوئی بھی جو ہے نا داغ نہیں بٹھا سکے. اس کے بعد آپ نیکسٹ کیا کرتے معلوم ہے, اس میں سورہ اسرا میں بنی اسرائیل بھی جس کو بولتے ہیں, اس میں اب نیکسٹ چیلنج کون سا ہے, چیلنج نمبر کیا ہے 6. ہاں سیرا کرے, ان کو لائر بولیں گے, ان کو الزام لگیں گے. وہ پورے کنٹینیوس کیا ہے, یہ رکاوٹیں ہیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے, اور آپ کی دعوت کو رکانا چاہ رہے تھے. تو یہ پورے ہتھ کنڈے کر رہے. تو اب ہم دیکھتے دیکھتے 6 کی چال کی طرف آگے ہے. اب کیا کرتے ہیں, اب چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرنا جو انہوں کمپلیٹ نہیں کر سکنا, اور ہم ان کو جو ہے نا قرار دینا کہ نہیں آپ کے دعوے جھوٹے ہیں بول کو, ویسی چال کرتے. کیا ایک سوال ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں, کیا یہ چیلنج صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا گیا تھا؟ کیا قوم نے دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی مطالبات کیے تھے؟ تو اس طرح کا مطالبات انکار کرنے والوں کے ساتھ کامن ہے. جیسا فرعون نے چیلنج کے لیے دعوت کیا تھا, اور صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا, اس طریقے سے مطالبات جو ہے نا جو حجر قوم ہوتی ہے, جو انکار کرنے والی قوم ہوتی ہے, وہ جو ہے نا اس طریقے سے نبیوں کے ساتھ مطالبات کرتی ہی آئی ہے. تو وہی چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا ان قریشیوں نے جو انکار کر رہے تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی چیلنجز پیش کیے. کیا چیلنجز تھے, ترجمے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. قرآن اور سیرہ کا ایک ریلیشن دیکھیے, تو جو آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے قرآن میں وہی حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں, وہ جو ہے نا اس کا جسٹ وداؤٹ اینی نیم. ابھی ہم مدثر کا واقعہ دیکھے ہیں, یہ سورہ مدثر کا واقعہ دیکھیں, اور اس کے ولید بن مغیرہ کا ہے بالکل معلوم ہے. اگر ہمارے کو سیرہ نہیں پتا ہوتی, تو کیا ہم اس سورے کی صحیح سے تفسیر پڑھ سکتے تھے؟ صحیح معنی ہمارے کو سمجھنے آ سکتے تھے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ آیاتیں نازل ہوئی, بالکل ہم کو پتا چلتا تھا؟ نہیں پتا چلتا. تو اس سے سمجھنے آ رہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرہ کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے. اگر ہم سیرہ پڑھے بغیر قرآن کی پوری سمجھ حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ قرآن ان حالات میں نازل ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
پیش آ رہے تھے. تو دونوں بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو قرآن کے ذریعے سے جو ہے نا تفسیر سمجھنے کے لیے ہمارے کو سیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اور سیرہ کو صحیح سمجھنے کے لیے کیا احکامات ہیں اس میں, کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, تو پھر قرآن کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. دونوں بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے, دونوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے اور دونوں کو بھی سیکھنا ہے. ہمارے کو صرف پڑھنا نہیں ہے. لاسٹ کلاس میں بتائی تھی جسٹ ریڈ نہیں کرنا ہے, وی ہیو ٹو لرن سیرہ اینڈ لرن قرآن. ٹھیک ہے. تو یہ جو واقعات جو پیش آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو وہ جو بتائے گئے ہیں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی جسے کہتے ہیں اس میں, اور سورہ اسراء جو ہے نا مڈ آف دی مکی صورت میں نازل کی گئی ہے. تو میں نے اتنی ابتدائی بھی نہیں ہے, بیچ والی صورت ہے جس میں یہ سورہ جو ہے نا کہ یہ آیات نازل ہوئے تھے. کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, کیا چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ ان کے مطالبات جو قریش بول رہے تھے چلو آپ ایسے چیلنج دے کو دیکھیں گے, بدنام کرنے کا چیلنج ہے, یہ نہیں ہوا. وہ کرنے کی کوشش کرے رکاوٹ نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے, بلند آوازوں کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرے, وہ بھی فیل ہوا. اب نیکسٹ کیا کرنا, اب جا کر جو ہے نا ایسے مطالبات کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پانا, اور ہم پھر جو ہے نا ان کو بدنام کرنا اور جو ہے نا اس طریقے سے ان کی دعوت کو فیل کر دینا. پھر ان کا ایک ہتھ کنڈا تھا یہ, اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اس کو فیل کرتا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا مطالبات کرنے ہیں ان کا نیتیں یہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو تم ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ, اچانک چشمہ جاری کرو. ایسا مطالبہ کہاں ہوا تھا, آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے پڑھیے, یا ہو جاؤ تمہارے باغ کھجوروں اور انگوروں کا, پھر جاری کرو نہریں اس میں بیچ میں سے بہتی ہوئی. اب کھجوروں کا تو ٹھیک ہے ڈیزرٹ ہے, لیکن انگوروں کا الگ سے معلوم ہے. انگوروں تو ایک اچھی فرٹائل لائن ہونا پڑتا, پورا اس میں اریگیشن ہونا, پورا اچھے سے بیلا وغیرہ, اس کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ماحول رہتا ہے جو کہ ڈیزرٹ میں اس وقت میں. اب تو خیر آرٹیفیشل اریگیشن وغیرہ سے جو ہے تمام چیزیں امپلانٹ کی جا رہی ہیں, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو آپ ناممکن نہیں تھا, کیونکہ اللہ کے لیے کیا بھی ناممکن نہیں ہے. وہ بھی زمین جس میں اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے, اور ڈیزرٹ میں بھی اللہ ہر چیز پر قادر تھے. ٹھیک ہے. تو ان سے مطالبات کیے جا رہے تھے کہ تم جو ہے نا باغ لگاؤ, بیچ میں نہر بھی جاری کر دو, اللہ اکبر, ڈیزرٹ میں نہر ہونا ان کو, یا اگر دو آسمان کو یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے, ہم پر ٹکڑے کر کے یا لے آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. جب ہم تفسیر پڑھتے تھے تو نہیں یہ کون کرے ہوں گے مطالبات, کیسے لوگ آتے ہوں گے, ان کو عقل نہیں تھی کیا, اس طریقے سے ہمارے سوالات آتے. لیکن سیرہ پڑھتے جب ہم کو سمجھ میں آ رہا کیا کائنڈ آف مینٹالٹی ہے اور کس سچویشن میں یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. ان کو ماننا نہیں ہے, already they have decided کہ ہم ماننے والے نہیں ہیں. That's why نہیں ماننے کے واسطے لوگ مطالبات کر رہے ہیں. اور اللہ علیم ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے بھی بھیدوں کو جانے والے ہیں اور ان کی نیتوں کو بھی جانتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے غیر جو ہے نا چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرے. یا وہ تمہارے گھر سونے کے, یا تم چل جاؤ آسمان پر, اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب اور ہم پڑھ لیں. یعنی آسمان سے چلتی پھرتی جو ہے نا کتابی شکل, اس زمانے میں کیا تھا, قرآن اورل ہو رہا تھا, ریسائٹیشن کی شکل میں نازل ہو رہا تھا, کتاب کی شکل تو بعد میں دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تم ایک کتاب جیسا موسیٰ علیہ السلام کو صحافے دیے گئے تھے, ویسی چاہنا تم بھی ریٹرن کتاب لے کے کہہ دو پاک ہے میرا رب, پاک ہے میرا رب, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والے کے. سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اس میں کیا معلوم پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں. بہت ساری کلیئرفیکیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر ہومن یا پھر اس طریقے سے لقب دیتے ہیں, ان کے لیے بھی یہاں پر یہ نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے. آپ بھی کھاتے پیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو نا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پستہ رکھی تھی. اگر فرشتہ آتے یا پھر کوئی سپر طریقے سے ہوتا ہے تو پھر ایمان لانے میں اتنا وہ نہیں رہتا, اور لوگ جو ہے نا ڈفرینٹ بہانے بناتے. بہرحال ہم تفسیر کلاس میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس طریقے سے جو ہے نا الٹے سیدھے مطالبات وہ لوگ کرنے لگے, اینڈ دا انٹینشن واز ناٹ ٹو ایکسپٹ.
ٹھیک ہے. اور اللہ جب اس نیتوں سے جب مطالبات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ obviously جو ہے نا ان کی چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی, اتنی زیادہ جو ہے نا غیر کیا بولیں گے ویسی مطالبات جو انہوں نے کہے تھے, باغ بناؤ, سونے کا گھر بناؤ, آسمان میں چڑھو, خدا کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو, نوز باللہ کتاب نازل کرو, ایسا کیا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرتے. بہرحال بہت انسسٹ کرنے کے بعد میں رحیق المختوم میں یہ واقعہ دیکھ رہی تھی کہ سپلٹنگ آف مون کا واقعہ پیش آیا تھا. ایک بڑا جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی تو وہ تھا سپلٹنگ آف مون, یعنی شق القمر کا, جس کا قرآن میں بھی ذکر گیا ہے. اس طرح جو ہے نا ہم نے چاند کو شق قمر کر کے تمہیں دکھایا تھا. تو صحیح بخاری میں ہے, حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں. آپ نے انہیں دکھلا دیا کہ چاند دو ٹکڑے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں ہیرا پہاڑ کو دیکھا. اور ایک حدیث روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود, ریممبر ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا, رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, اس وقت ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے. ٹھیک ہے, کون بول رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود. تو مینا میں تھے, اور مینا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو, اور چاند کا ایک ٹکڑا پھٹ کر پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس سے طرف جا رہا تھا. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بہت صاف تھا. اٹ واز ویری کلیئر. قریش نے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ کافی دیر تک دیکھا, آنکھ مل مل کر اور صاف کر کر کے دیکھا, اور تشدد یعنی کہ ایک شوق میں ہو گئے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اور اس پر بحث مباحثہ بھی کیا. کہنے والوں نے کہا کہ اگر محمد نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے. باہر والوں کو آنے دو, دیکھو کیا خبر لے کر آتے ہیں. اس کے بعد ایسا ہوا کہ باہر سے جو لوگ بھی آیا اس نے بھی اسے واقعے کی تصدیق کی, لیکن پھر بھی ظالم ایمان نہیں لائے اور اپنی ڈگر پر چلتے رہے. اللہ اکبر. اور یہ واقعے کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ کب پیش آیا تھا بولے تو تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے, یعنی 6 years آف نبوت میں تقریباً جو ہے نا یہ واقعہ بیان ہوا ہے. تو اس میں کیا ہوا بولے تو چاند سپلٹ ہو گیا تھا اور لوگوں نے دیکھا, اور یہ جادو تھا بول کو نہیں بول سکتے. جادو کا کیسا رہتا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ یاد رکھے سحر کا جو اثر رہتا تھوڑے لوگوں پہ کر سکتے ہیں, اور ود ان دیٹ لمٹ بارڈر کے جو رہتے ہیں اتنے لوگوں کو کچھ اثر ہوتا. آؤٹ آف دا بارڈر جو لمٹ کے کراس رہتے ہیں ان کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کیا بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ان کو بھی یہ بات معلوم تھی. تو انہوں کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر جادو کا اثر ہے بولے تو ہم جو اتنے قافلے میں یا اتنے لمیٹیشن آف مکہ بارڈر میں ان کے اوپر ہی اثر ہونا, دوسرے لوگوں کو اس کا اثر نہیں نظر آتا. بول کے اگر لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے, یعنی آل اوور دا ورلڈ یہ دیکھا گیا ہے, باہر سے آنے والوں کو بھی یہ چیز دکھی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ جادو نہیں ہے, وہ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور ان کو ایسا یقین رہتا کہ ہاں یہ اتنا ہمارے اوپر اس نوز باللہ جو ہے نا آنکھوں کا کیا ایلیوژن ٹائپ آف ہے بولے تو. پھر باہر سے جو قافلے آتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں. صبح جب قافلہ مکہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ان سے پوچھا جاتا ہے تو انہوں بھی بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے راستے میں بھی دیکھا, یعنی آؤٹ آف دی مکہ بارڈر کے بھی باہر یہ جو ہے نا سبحان اللہ یہ جو ہے نا نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. ایک نشانی جو اس وقت پیش آئی تھی, یہ جو رحیق المختوم میں اور بخاری مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے بھی روایت ہے. ایمان لانے والے نہیں لانے والے پھر بھی نہیں لے کر ہے. اللہ اکبر. بہرحال اس پہ بھی بہت ساری وضاحت کی جا سکتی ہے, لیکن سلائڈز تھوڑے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے پر ڈسکشن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے اور کیسا لوگوں کے دلوں کے کھل جاتے ہیں. تو بہرحال ہم بس زیادہ بحث یا مباحثے میں جانے کے بجائے اپنے لیے دعا کرتے جائیں. فرشتوں کی محفل ہے, اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان لانے کے بعد میں پھر اس ایمان کی راہ سے اور استقامت کی راہ سے نہ پھرے, مرتے دم تک ہم کو اس راہ میں رکھے اور ہمیں اس پہ خاتمہ فرمائے. سب سے محبوب چیز جو ہمیں ہونی چاہیے, جس کی حفاظت ہمیں اڑتے بیٹھتے اور جس کی فکر ہمیں لگی رہنی چاہیے, وہ ہمارے ایمان کی. کیونکہ بدنصیبوں میں سے وہ شخص جو اپنے ایمان میں جو ہے نا کمی دیکھے اور اسے درست نہ کر سکے.
بہرحال سیکنڈ موسٹ میراکل، بیسٹ میراکل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور جو ہے نا آخری تک بھی جو قیامت تک کے لیے نشانی ہے وہ قرآن ہے. کیسا ہے یہ پچھلی کلاسز میں ہم نے ڈیٹیلز میں دیکھا ہے. اس میں ایسی نشانیاں ہیں کہ انسان اس کے علم کے ہوتے میں جتنا ڈوبتے جائے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا. تو ایمان لانے کی جو وہ شرائط کر رہے تھے ان کی سب سے بڑی شرائط ان کے ہاتھوں میں اور ان کے اطراف میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود جو ہے نا ان کے سامنے تھی. لیکن ایمان نہ لانے والوں کی بدنصیبی کا کیا کرنا. یہ تمام چیزوں سے سن کر ہم ان پہ غصہ ہونے ان کے پر چڑھنے کے بجائے ہم اپنے اوپر رحم کریں اور اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں. کنٹینیوسلی میں اسی چیز کو محسوس کر رہی ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ اسی چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے تو اپنے لیے اور تمام کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیے. ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے سورہ انعام کی آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے تمام چیزیں انہوں جو بھی مطالبات کر لیے تمام چیزوں کو بھی اللہ ان کو ریٹرن شکل میں بھی دیے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کو پتا تھا کیونکہ ان کی جو ہٹ دھرمیاں تھا اس کی اباؤ لیول پہ تھی. اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے غلط مطالبات کو کیوں نہیں پورا کر رہے تھے بولے تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں جیسے صالح علیہ السلام کی قوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مطالبات پورے ہوئے تو فوراً عذاب آ جاتا ہے. جب بھی مطالبات جب بھی میراکلز دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس قوم پہ عذاب آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے دعا نہیں کر رہے زیادہ جو ہے نا اس کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا اللہ کی سنت کا یہ چیلنج جب اللہ تعالیٰ جب ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر ایک چیلنج بھی دیتے ہیں. تو یہ نشانی دیکھنے کے بعد میں جو ہے نا تم جو ہے نا اگر ایمان نہیں لا کر دے رہے بولے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے اوپر ایک نان مسلم کا واقعہ ہے سمینا بھابی جی بھی بیان کر رہے تھے ہمارے سامنے. لیٹ اس تھنک اس واقعے کو تھوڑا سا یاد کر لیتے ہیں. یہاں پر کیسا ہوا کرتے معلوم ہے ایک نیو مسلم تھا. میں شاید کلاس میں بھی بولی ہوں گی تو بہرحال اس میں جب بھی سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں ضرور ایک بڑھتی ہوئی کیفیت محسوس ہوتی. کیا ہوا تھا معلوم ایک نان مسلم تھا تو وہ نان مسلم کیا کرتا جو ہے نا پوری چیزیں دیکھ لیتا پوری چیزیں پڑھ لیتا ریسرچ کر لیتا. اس کے بعد میں کیا بولتا معلوم ہے پورا پڑھ لیا بھائی پورا دیکھ لیا پورا ریسرچ کر لیا میرے کو سمجھ نہیں آیا کہ اسلامک حق ہے. بٹ اللہ تعالیٰ میرے کو ایک نشانی دکھا. ایک روم میں بیٹھا پورے کینڈلز کو یہ کرا لائٹ کر کے جو ہے نا بیٹھے ہوا ہے اور اس کے بعد میں کرٹنز پورے لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں بیٹھ کو دعا کر رہا. کیا بولے تو اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھا یا نہیں تو پورے کینڈلز کو بجھ جانا یا نہیں تو کینڈلز پورے پھر سے لائٹ اپ ہو جانا. ٹھیک ہے. یا نہیں تو پردے پورے ہلنا یا نہیں تو کھڑکیاں اپنا کھل کو بند ہونا. ایسے جو ہے نا مطالبات کر کو دعا کرتا رہتا پوری رات دعا کرتا رہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ایک نشانی دکھا میں ایمان لے کو آتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے کو ایک نشانی مطلب شرط لگا رہا ہوں. وہ شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شرط لگا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نشانی دکھائیے کہ میں تو پورا کنوینس ہو چکا ہوں بٹ ایک لاسٹ نشانی دیے بولے تو ایک وارنٹی لیٹر ایک گارنٹی لیٹر بولتے ہیں ہمیشہ ویسا کائنڈ آف جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا اپنی اگنورینس کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے ویسا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. تو پھر وہ جو ہے نا اس کو نشانی جو ہے نا نہیں ملتی. obviously اللہ تعالیٰ سے کوئی نشانی ایسی کیونکہ ہماری جو دین کی بنیاد ہے ہم کو اپنی دین کی بنیاد کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری دین کی بنیاد ہی ایمان بالغیب ہے. کیا ہے ہماری دین کی بنیاد؟ ایمان بالغیب. نہ ہم کسی آئیڈل کو نہ کسی شکل کو نہ کسی چیز کو ہم پرستش کرتے ہیں. ہم اپنے وہ خدا کو جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہم سب کو دیکھ رہا ہے جس کو ہم ڈائریکٹلی سن نہیں پاتے ہم اس کی کتاب پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں لیکن وہ ہماری ہر چیز کو سن رہا ہے وہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے ہمارے نطفے کی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہم جو باڈی میں ایک پروٹین کی شکل میں تھے رہنے سے لے کر ہمارے مرنے کے بعد تک کے انجام کو تمام چیزوں کو واقف ہے. اس خدا کے سامنے جو ہے نا ہم کو بغیر جو ہے نا شرط کے ایمان بالغیب لانا ہے. اور اللہ قرآن میں کیا بولے سورہ ابھی ہم پڑھ کر گزرے سورہ نبا میں ہم نے کیا سیکھا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان کے اوپر جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں جو زمین بنائے ہیں اس کے بعد میں آسمان بنائے وہ تمام ڈسکرپشن یاد کری کہ یہ تمام نشانیوں کو اپنے اطراف میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں
اس کو دیکھ کر مجھے پہچانو، یعنی تخلیق کو دیکھ کر خالق کا علم حاصل کرو. کتاب اور سنت کے ذریعے سے اپنے شعور، یعقلون اللہ تعالیٰ جس کو بولتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عقل رکھنے والے لوگ رہتے ہیں وہ شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اور اس کی کتاب پر غور فکر کر کر، ہم کتاب نہیں پڑھ رہے، اگر ہم پونڈر نہیں کر رہے، ہم تخلیق پر غور نہیں کر رہے، تو ہمارا ایمان کہاں سے اسٹرانگ ہوگا؟ اگر ایمان اسٹرانگ نہیں رہے گا تو ہم عمل کیسا کریں گے؟ پھر ہم دعویٰ کرتے ہم سچے مسلمان ہیں، تو ہمارا سچا ایمان کہاں سے نکل کر آ رہا؟ جو رولس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ فالوش نہیں کر رہے ہم نہ علم سائنس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور کر رہے، نہ ہم علم قرآن کے ذریعے سے، نہ ہم حدیث سیکھنے پر وقت لگا رہے. تو پھر ہم دعا بھی کرتے جا رہے ایمان بڑھو تو ایمان بڑھو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے کہ ایک بندہ دعا کرتا اللہ میرے کو لاٹری لگا، اللہ میرے کو لاٹری لگا، تو اس کو آواز آتی کرتے ارے بندے پہلے ٹکٹ تو خرید. تو ہم ایمان کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذرائع اختیار کرنا علم حاصل کرنے اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک، تو کرنا کیا ہے؟ وہ آدمی جو دعا کر رہا تھا، نہیں ایسا دعا کر رہا تھا، اس کے بعد میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں غیب سے ایک خیال آتا کہ میں قرآن کھول کر دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. تو قرآن کی وہ آیتیں جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، وہ آیتیں اس کے سامنے پاپ اپ ہو جاتے ہیں، کھولتے ہی وہ قرآن کی وہ آیتیں نکلتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سامنے سورج کو نکالتا ہے اور اس کو ڈباتا ہے، یہ بڑی کھلی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والوں کے لیے. ایسی آیتوں سے گزرنے کے بعد میں فوراً جو ہے نا وہ آدمی سجدے میں گر جاتا ہے اور دار و خطار رونے لگتا ہے اور ایمان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سورج کا آسمان چراغ نکال رہا، ڈبا رہا ہے، اتنی بڑی دنیا کو چلا رہا ہے، ان تمام پانی کو ہولڈ کرے ہوا ہے، بکھرنے نہیں دے رہا، زمین تھامے ہوئے، اور میں جو ہے نا چراغ جلنے بجھنے پردے ہلنے کی نوز باللہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھا رہا ہوں اور بڑی نشانیوں کو میں جو ہے نا اندھا بنا ہوا. اللہ اکبر. کہیں ہمارا اس شخص کی طرح تو نہیں ہے. کبھی کبھی ایمان کی کمزوری اور شیطان کے وسوسوں اور ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم بھی کبھی ان وسوسوں میں پھنس سکتے ہیں. تو یہ واقعات، یہ سیرہ کے کیریکٹرز مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یہ جو ہے نا بیداری کا سبق دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ہمیں عمل، وہ ایسا عمل دے، وہ ایسا ایمان دے جو ہمیں کھینچ کر عمل کی طرف لے. وہ ایمان جو مجھے پکا مسلمان نہیں بنا رہا، there is a question mark. کیا ہم سچے، ہمارا ایمان مکمل ہے؟ اگر ایمان مکمل ہے تو عمل میں دیر نہیں ہوتی بہنیں، یاد رکھیے. اگر عمل میں ڈیلے ہے، عمل میں ڈیلے ہے، چراغ میں روشنی نہیں ہے تو تیل کی کمی ہے. Got it؟ تو وہ تیل کیا ہے؟ ایمان ہے. جتنا تیل اچھے کوالٹی کا ہے، زیتون کا تیل ہے، اتنا جو ہے نا اتنا اچھا علم ہے، اسٹینڈرڈ علم ہے، اچھے سے بھرے ہوا ہے، ایمان ہے، تو ڈگمگاتی ہوئی روشنی نہیں رہتی. ایک دم جو ہے نا اسٹریٹ اچھی سی روشن، جو معتدل مزاج کے، زیادہ گلو بھی نہیں، ویسی والی روشنی آتی. سیم مومن کی زندگی کی یہی مثال ہے. اگر ایمان ہے دل میں تو زندگی میں عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو دل میں ایمان کی کمی ہے. یہ مجھے اور آپ کو ٹٹولنا ہے. کہاں کہاں میں لیگ ہو رہی ہوں ان چیزوں پہ مجھے اور آپ کو ورک کرنا ہے. یہ تمام چیزیں سیرہ سے میں اور آپ سیکھ رہے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں. اس کے بعد میں وہ لوگ جو ہے نا انکار کر رہے تھے، وہ تمام نشانیوں کی تکذیب کر رہے تھے. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنی شرط بتاتے ہیں کہ جو بھی جو بھی جو ہے نا شرط لگاتے ہیں، وہ سب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سمود کی قوم کا میں نے واقعہ پہلے بھی بتا دیا. اس طریقے سے جو ظلم کرتا ہے پھر اس کے پر نشانی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مطالبہ زیادہ کثرت سے نہیں کیا. وہی نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اطراف میں بتائی ہے اسی سے آگاہی کرتے رہے، اور قرآن تا قیامت تک بہترین نشانی ہمارے سامنے پیش کی. اب لاسٹ اٹیمپٹ کیا کریں گے؟ اب ایسا راستہ نکالیں گے تم بھی خوش ہم بھی خوش. ایک دن تم ہمارے ایمان کی گدا کو مانو. کون سی سورہ ہے؟ سورہ کافر. کیا بول رہے ہیں دیکھیے. اب لاسٹ یہ بھی نہیں مان رہا بھائی بندہ، وہ بھی نہیں مان رہا بھائی بندہ، یہ بھی صحیح، مطلب ہر اینگل میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے ساتھ تھے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ کا ایمان بھرپور تھا، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ایمان سے نوازا تھا. دے ڈونٹ وانٹ ٹو کمپرومائز ایٹ اینی کاسٹ. ان کے پاس پہلے سے پختہ ہر چیز
جو ہے نا اویلیبل تھی, جس کی وجہ سے ان لوگوں جو ہے نا کوئی بھی چیز, ان کے پاس ڈگمگانا ہے, ان کے پاس آتھینٹک چیز نہیں ہے, ان کا ایمان نہیں ہے, ان لوگوں صرف اپنا کیا بولیں گے, اپنی ایگو قائم رکھنے کے لیے, اپنا رتبہ قائم رکھنے کے لیے, اپنا اکنامیکل پوزیشن, اپنا پولیٹیکل کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی لیے کمپرومائزنگ پہ کمپرومائزنگ, آئیڈیاز پہ آئیڈیاز, کیا تو کر کے جو ہے نا ہمارا سوشل اور اکنامیکل اسٹیٹس قائم رہے. اور یہ جو ہے نا جو بت پرستی اگر یہ ختم ہو جاتی تو ان کا پورا دھندا بند ہو جاتا تھا. بہت زیادہ پولیٹیکل کازز تھے, ٹھیک, تو وہ تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا انہوں پیش کرتے جا رہے ہیں, یہ تو کر لو, یہ تو کر لو, اس طریقے سے. تو سورہ غافرین کی اس آیتوں کو وہاں پر پیش کیا گیا. انہوں بولتے تم ہماری عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ ڈال کر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. کیا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, نہیں تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں, نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو, نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ اس زمانے کی بات تھی. دیر از نو کمپرومائز, بیچ کا کوئی بھی رستہ نہیں ہے. سوال, تم ہمارے کرسمس میں آؤ, ہم تمہارے جو ہے نا عید میں سیلیبریٹ کریں. تم ہماری دیوالی سیلیبریٹ کرو, ہم بھی تمہاری جو ہے نا رمضان میں دعوت میں آتے. تم ہماری ہولی کو مناؤ, ہم بھی تمہاری. اللہ اکبر. جو بھی محفلیں شرک سے ہوتی ہیں, جو بھی محفلوں میں شرک کیا جا رہا ہے, جس میں ہم کو پختہ یقین ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں ہم وہ بھی کرتے والا معاملہ نہیں ہے. اسلام میں کیسا ہے, یعنی تو آپ صحیح پہ قائم رہو, یا پھر اگر آپ صحیح پہ قائم نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی آپ غلط ہو. صحیح اور غلط والا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی تو پورا اجالا ہے, یعنی تو پورا اندھیرا ہے. ڈم والی لائٹ ہے نہیں اسلام میں. یعنی یہ بھی کرو وہ بھی کرو, وہ بھی کرو یہ بھی کرو. ہم ویسا بھی کرتے ہیں, ہم ایسا بھی کرتے ہیں, ہم بیچ میں رہتے ہیں. ہم وہ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم ان کو بھی خوش رکھتے ہیں. بھائی یہ کچھ چل رہا ہے نہیں کیا؟ نو. اسلام سیز اے بگ نو ٹو سچ اوکیشنز. یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں, میں کسی چیز کو پن پوائنٹ کرے بغیر, یہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے درمیانی والے چیزوں کو اپنی زندگی میں تلاش کریں جو ہم صرف ہم کو اندازہ بھی رہتا کہ یہ مکروہ ہے, ہم کو اندازہ بھی ہو رہا کہ یہ غلط ہو رہا, اسٹل وی پارٹیسپیٹ تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں. اس میں میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے, یہ سورہ کی تفسیر اور یہ سورہ کا ترجمہ میرے اور آپ کے سامنے سلیوشن پیش کر رہا ہے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ ہم اس کا جو ہے نا آنسر اپنی زندگی میں تلاش کریں. کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا تھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو کھلی جو ہے نا ان کو نشانی سورہ صاد میں بھی اس کا جواب دیا گیا کہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. آنا ہے حق پہ آؤ, نہ تو پھر آپ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد کیسا ہوا معلوم ہے, نیکسٹ جو ہتھ کنڈا جو کیا بولیں گے یا پھر ٹرک اپنا ہے, انہوں کیا بولے معلوم ہے, ایک بہت معتبر اس زمانے کا شخص تھا, عتبہ بن ربیعہ کو بلاتے ہیں, بلا کے بولتے ہیں آپ جا کر بات کریے. کیا بات کرنا ہے؟ آپ جا کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریے یہ کنڈیشنز. کیا کنڈیشنز ہے؟ تم کو مال ہونا, کیا مال کی کوئی کمی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ جو اس وقت کی بتاتے ہیں, آپ ان کے پر گوگل کرے تو آپ کو مل جائے گا, حضرت خدیجہ کے پاس یہاں کے وہ آپ کے جو ملینرز ہیں نہیں, اس سے بھی کئی درجے ورلڈ کے بیسٹ ملینر سے ویسے بھی سب سے زیادہ دولت مند سبحان اللہ حضرت خدیجہ کے پاس بتائی جاتی ہے. سبحان اللہ, اتنی زیادہ ریچسٹ خاتون جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمپل لائف گزارتے تھے, تو ان کو دولت کی نہ لالچ تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ان کو جو ہے نا دولت سے نوازا تھا. اور بہت زیادہ چیزیں تھی, جو ایک کمفرٹیبل فیملی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بچے بھی تھے 6 to 7 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے, بہترین بیوی تھی, خدمت کرنے والی, پیار کرنے والی, پیسوں کی بھی ریل پھیلتی, فائنینشیلی جو ہے نا اچھی فیملی لائف انہوں گزار رہے تھے. کئی کو انہوں دعوت دے کو جو ہے نا اپنے پر, اپنے خاندان کو, اپنے شہر کو اگینسٹ میں کر لی, ایسی کوئی ضرورت آپ کو پیش نہیں آ رہی تھی. وہ بولے انکار ہوا, پاور کا بولتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں شروع دن سے میں بتا رہی ہوں کہ قبیلے کیسے تھے, وہ اتنے زیادہ ڈومیننٹ قبیلے تھے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ان کے اوپر آیت میں تھا, ایک کیا بولیں گے, ایک کو بڑا ماننے کے واسطے تیار نہیں تھے. تو بھی بڑا میں بھی بڑا. اس کے واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلوں کے سردار ہیں, بٹ دیر از نو کنگ شپ.
اگر آپ ہسٹری نکال کو دیکھیں گے عرب کی تو دیر از نو کنگ شپ ان عرب. تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کنگ ورشپ ہونا ہے تو ہم تمام لوگ جو ہے نا آپ کے انڈر میں آنے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ جو آپ جو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں وہ رکا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی خواہش تھی نہ کوئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آلریڈی بغیر کنگ کے تاج تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام لوگوں کو پاور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں آلریڈی ڈالی تھی, تو کوئی پاور کی لالچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی. اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک عورت کو یا پھر عورتوں کی جو ہے نا وہ پسند کرنا یا عورتوں کی طرف مائل ہونے والے شخص بھی نہیں تھے, کیونکہ 25 سال کی پیک ینگ ایج میں جو آدمی ایک میچور لیڈی کو پسند کرتا ہے, کم سن حسینوں کے کیا رشتے نہیں آئے ہوں گے اللہ اکبر, تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو ایک نوجوانوں میں جو فطرت پائی جاتی ہے اس کی ایک میچور شکل, ایک بہترین سلجھی ہوئی شکل آپ کے پاس تھی. آپ کی چوائس سے ہم کو پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عورتوں کے جو ہے نا نوز باللہ پسند کرنے والے, عورتوں کے حاصل کرنے کی طلب رکھنے والے شخص نہیں تھے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شخصیت تھی جو ان چیزوں سے بے نیاز اللہ تعالیٰ ان کو کر دیا تھا, کیونکہ ان کے پاس حلال ذریعے سے اور اچھی چوائس آپ کے پاس موجود تھی, تو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. تو پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ تمہارے پر کسی نے سحر کیا ہے یا پھر نوز باللہ آپ کے پاس کوئی جو نا میڈیکل ایلمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں, تو پھر ہم آپ کا علاج بھی کریں گے. 4 کنڈیشنز دیتے, تو اس کے بعد جو ہے نا چاروں کنڈیشنز میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیا بھی سوٹ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ چاند بھی لا کر رکھے, ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دیے, تو پھر میں اس چیز کو راضی نہیں ہونے والا. تو اس میں بڑے مزے کی بات کیا ہوئی, سورہ فصلت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع کرتے ہیں. تو عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اصحاب نے ہاتھ جوڑنے لگتا, بول رہا ہے کہ رک جاؤ بول کے, کہ اتنا زیادہ اتنا خوبصورت کلام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھ میں آتا کہ ان تمام چیزوں کی دنیاوی چیزوں سے زیادہ بہترین چیز آپ کو نصیب ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا نبوت کا. تو پھر وہ جا کر لوگوں کو بولتا ہے کہ اس بندے کو جو ہے نا ان کے حال پر چھوڑ دو, ان کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ جو ہے نا غلط تو وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن اگر یہ اچھا حق بولتا ہے تو پھر حق جو ہے نا ہمارے سامنے ثابت ہوگا اور ہم جو ہے نا یہ ہو جائیں گے, اور اگر وہ غلط ہے تو کچھ دنوں میں وہ خود ہی یہ ہو جائیں گے. بلکہ ایک درمیانی بات کر کے عتبہ بن ربیعہ جو ہے نا بیچ سے ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ سب لوگ ڈیسائیڈ کر کے ایک سلجھے ہوئے عتبہ بن ربیعہ کا بھی دیکھیے آپ, ون آف دا نوبل پرسن آف دی سوسائٹی تھا, لیکن ان بھی جو ہے نا تلاوت سننے کے باوجود جو ہے نا ان سمجھ جاتا کہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ نہ بندہ خود سے بول رہا, نہ اس کو جادو کی خواہش ہے, نہ اس کو جو ہے نا کوئی پاور کی خواہش ہے, اور اس کی تلاوت بھی سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. اس کے بعد سمجھ جاتا ہے, سلجھا ہوا نوبل پرسن رہتا ہے, ان جو ہے نا بیچ سے ہٹ جاتا ہے. لیکن اعوذ باللہ جو ہے نا اس کو بھی ہدایت نہیں ملی قرآن سننے کے باوجود. تو اللہ تعالیٰ ایسی کتاب, ابھی ہم پریزنٹیشن میں بھی ورک شاپ میں بھی ان چیزوں کو کر آئے, تو کیسے لوگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے, بولے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مہر لگا رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے مہر لگا رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. بہت زیادہ ڈرانے والی جو ہے نا آیات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو مہر لگنے سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جو ہے نا بند ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول کر رکھے. اور جب ہم قرآن پڑھیں ہدایت کی, اور اس کی نشانی کیا ہے معلوم ہے, جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ایمان والوں کی کیا نشانی ہے, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی اس کیفیت کو محسوس کریے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میرے آنکھوں سے, محفلوں میں نہیں,
محفلوں میں نہیں, اپنے آپ کو ہم محفلوں میں نہیں جج کر سکتے. جب ہم اکیلے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتا, جب می ٹائم ہم گزار رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر پڑھنے کے وقت میں اپنی آنکھوں سے آنسو محسوس ہو رہے ہیں, اللہ کی قربت محسوس ہو رہی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں, تو سبحان اللہ, ہم اللہ کی یہ محبت اور جو ہے نا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اگر ہمارے دل قرآن سن کر لرز نہیں رہے ہیں, یہ تمام باتیں, یہ تمام نشانیاں میرے دل کو نہیں جھنجھوڑ پا رہی ہیں, تو پھر مجھے رو رو کر اللہ سے ہدایت طلب کرنی. یہ تمام رکاوٹوں میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عتبہ بن ربیعہ کے واقعہ میں بھی کیسا ہوا معلوم ہے, وہ تمام چیزیں پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا, اور عتبہ آپ کا ہو گیا, تم بول چکے کہ جو بولنا تھا. تو پھر عتبہ بولتا ہے ہاں میں بول سکا. تو اس کے بعد آپ سورہ فصلت, یعنی جواب دینے کا طریقہ دیکھیے, حضرت ابن مسعود کا کردار دیکھے, ولید بن مغیرہ کا کردار دیکھے, عتبہ بن ربیعہ کا کردار دیکھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ رکاوٹیں حق کے راستے میں ایسا کبھی بھی نہ ہوا جس نے حق لے کر اٹھا ہے اور اسے جیسا تیسا. یاد رکھیے کون بولے تھے یہ, حضرت خدیجہ کے جو چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل, ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ کوئی حق لے کر اٹھا ہوا ہے اور اس کے لوگ جو ہے نا اس کے خلاف نہ کریں. تو میں اور آپ بھی اگر اس طریقے کا ریولوشن اپنی زندگی میں, اپنے اطراف میں, اپنے گھر میں قائم کریں گے تو یہ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے. بریڈ پہ مکھن لگانے کے برابر تو ایٹ لیسٹ یہ کام نہیں ہے, کیونکہ جتنا بڑی ہماری کوشش ہوگی, جتنی ہماری جدوجہد ہوگی, اتنا ہی جو ہے نا, اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائشوں میں جو ہے نا جنت کے انعامات اتنے بڑے بڑے ہمارے لیے نہیں رکھتے, بیکاز یہ ایک ٹاسک, ٹف ٹاسک ہے, اتنا آسان ٹاسک اس میں نہیں ہے, اسی لیے اس کے انعامات بھی سبحان اللہ اتنے ہی بڑے جو ہے نا بتائے گئے ہیں. تو جو دین کا راستہ ہے, جو قرآن کا راستہ ہے, اس میں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے, اور دن بدن اس چراغ کو جلائے رکھنے کی اور اس چیز کو جو ہے نا بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اس کے بعد میں سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یہ تمام جو کیریکٹرز ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے کیریکٹرز نہیں ہیں, ہو گیا ختم ہو گیا والے کیریکٹرز بالکل نہیں دیکھنا ہے. یہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے کا ایک فرعون ہوگا, ہر زمانے میں اس طریقے کے جاہل لوگ ہوں گے, ہر زمانے میں جو ہے نا ایمان برست ہوں گے, ہر زمانے میں سیکریفائس کرنے والے ہوں گے, ہر زمانے میں لوگوں کا دکھ رکھنے والے ہوں گے, ہر زمانے میں لوگوں کو بلانے والے ہوں گے, نام الگ الگ ہوں گے, کردار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. اب اس کتاب کو, اس جو ہسٹری بن رہی ہے, جو ہم جو وقت زندگی کی جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں, جو قیامت کے دن پڑھی جانے والی ہے, اس میں میرا اور آپ کا کیریکٹر کہاں لکھا جائے گا؟ صحابیوں والے کردار میں ہوگا, مدعی والے کردار میں ہوگا, انکار کرنے والوں میں ہوگا, ڈگمگانے والے لوگوں میں ہوگا, کچھ مان کر کچھ انسنی کرنے والوں میں ہوگا, پبلک میں ماننا یا پھر اکیلے میں نہیں ماننے والوں میں ہوگا, ظاہر اور باطن میں الگ کردار ہوگا. یہ ساری کہانی, یہ سارے جو قصے ہیں قیامت کے دن ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے جائیں گے. جس طریقے سے آج ہم قرآن ان واقعات پہ پڑھ رہے ہیں, ان کیریکٹر پہ یہ آیت آئی, اس کیریکٹر پہ یہ آیت آئی, تو کیونکہ اب وہی سلسلہ ختم ہو چکا ہے, ہماری چیزیں پوشیدہ ہیں, ہمارے کام پوشیدہ ہیں, لیکن ہمارا چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت کے لیے ان کے دن یہ ڈسکلوز ہونے والی ہے. پوری جو ہے نا قیامت میں پوری جو ہے نا پوری نوع انسانی موجود ہوگی اور یہ کتاب پڑھی جا رہی ہوگی, اور ہمارے لیے منہ چھپانے اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی. یعنی تو ہم سرشار ہوں گے, خوش ہو رہے ہوں گے اور اپنے کاموں پر رش کر رہے ہوں گے, یا پھر سیاہ چہروں کے ساتھ زمین کے اندر دھس جانے والے کن تم جو ہے نا, یہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں کہ کاش میں ایک مٹی ہوتا, کیا تو ترابا, جو ہم ایک مٹی ہو جانے کی جو ہم دعا کرتے ہیں, اس میں نعوذ باللہ ہمارا کیریکٹر ناشمار. یہ تمام چیزیں سیرہ سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں. یہ تھا خفیہ دور کے بعد کا جو مرحلہ تھا اسٹارٹنگ کا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی, اور اس طریقے کی رکاوٹیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھیلا.
ان تمام چیزوں کا فیس کیا. اب نیکسٹ جو آ رہا ہے جو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے وہ کیا ہے, وہ اب فزیکل ٹارچر کی سٹیج پہ آیا ہے. اب تک کسی کو بھی ٹچ نہیں کرے, ابھی کسی کا بھی نہیں آیا. اب آتا ہے نیکسٹ اسٹیج فزیکل سیکریفائس کا. اللہ اکبر, وہ بہت زیادہ دل دہلانے والے واقعات ہوں گے. ایمان پر ہوں گے اور جنہوں نے سیکریفائس کیے ہیں ان کے درجات بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کے انعامات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے ڈسکشن بھی کیا ہے. وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان سے ہم اپنے لیے سبق لیں گے. ٹھیک, تو سورہ اسراء کی سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 10 ہے, بہت مزے کی آیت ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے معلوم ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا تذکرہ ہے, تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ افلا تعقلون, قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن ہم سب کی کتاب ہے. ہم سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, بے شک اللہ تعالیٰ اس کا نازل کرنے والا ہے, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچانے والے ہیں. لیکن کتاب جب ہم اٹھائیں, کتاب جب ہم ہاتھ میں لیں, سمجھیں کہ یہ میری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیتوں کو عمل کی نیت سے لکھنا, یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی. unless and until ہمارا یہ نظریہ ہوگا قرآن پڑھنے کا, ہم نہیں ہدایت پا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے. ان تمام چیزوں کو جو ہم سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم نافع بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو, غلطیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے اور علم نافع ہمارے دل میں محفوظ کر دے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ سیشن 14 میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ٹل دین جو ہے نا آج کی کلاس کو چھوٹی سی دعاؤں کے ساتھ جو گزارشیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں, کیونکہ فرشتے اس میں موجود ہوتے ہیں اور نیک کام کرنے کے بعد میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. تو ایک چھوٹی سی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفس طرفۃ عین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربی ہب لی من الصالحین, ربی ہب لی من الصالحین, ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمات لک واہدنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اختلف علی نفس سوءا وان ارجعہ الی مسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے رب العالمین آپ کے تمام بہترین ناموں کے ساتھ اور تمام بہترین خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر معاف فرما دیجئے, ہم تمام کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہم نے جان بوجھ کر غفلت سے, جانے انجانے میں, بے دھیان میں, بے علم میں, یا اللہ جانتے بوجھتے تمام جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین ہم سب میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اللہ اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہیل کر دیجئے جیسے کہ پہلے اس سے تھے. اے رب العالمین ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زندگی کے فیصلے عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین آپ کن پہ کن پر قادر ہیں. اے رب العالمین شفا کا معاملہ اللہ شفا کا فیصلہ کر دیجئے, خیر والی زندگی کا فیصلہ عطا فرما دیجئے. اے رب العالمین گھر والوں کو اے رب العالمین صبر عطا فرما دیجئے, استقامت عطا فرما دیجئے, توکل عطا فرما دیجئے. رب العالمین ہم سب پر رحم عطا فرما دیجئے. اللہ یا اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچا لیجئے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحویل عافیتک و فجاء نقمتک و جمیع سخطک. اے رب العالمین آپ کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں. رب العالمین ہم پر رحم عطا فرما دیجئے. اللہ تقدیر کے برے فیصلوں سے, اللہ حادثات سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, اے رب العالمین تمام چیزوں سے, شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ عطا فرما دیجئے. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے والدین پر رحم عطا فرما دیجئے. یا اللہ
جو اللہ تعالیٰ صحت مند نہیں ہے اللہ انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما دیجیے اللہ جو ایمان کے قریب نہیں ہے اللہ انہیں ایمان والی زندگی عطا فرما دیجیے رب العالمین تمام کے معاملات میں خیر عطا فرما دیجیے اللہ رب العالمین تمام بچیوں کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجیے رب العالمین تمام کے لیے اللہ روزی کے بہترین انتظامات عطا فرما دیجیے رب العالمین گھروں کے میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں رب العالمین ان میں محبت ڈال دیجیے رب العالمین ان کے معاملات کو سلجھا دیجیے رب العالمین یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کے دلوں میں محبت انڈیل دے رب العالمین ان لوگوں کو دنیا کے اور بہترین جوڑے اور جنت کے بھی بہترین ساتھی بنانا ہے رب العالمین جو چیزیں اللہ انہیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہوتی ہیں اللہ ان تمام کو زندگی سے نکال کرے رب العالمین بہترین محبت والی زندگی عطا فرما دیجیے تاکہ نسلوں نسلوں تک وہ دین خود بھی چلے اور دین پر چلنے والی زندگی عطا فرما دیجیے ان کے نسلوں کو بھی دین پہ قائم عطا فرما دیجیے رب العالمین ہم سب میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دیجیے تمام کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ مصیبتیں ہیں اللہ تمام کے جوڑے جو دور ہیں اللہ انہیں جلد سے جلد مٹانے کا انتظام عطا فرما دیجیے رب العالمین جو ساتھی ساتھ میں اللہ انہیں ایک دوسرے کی قدر کرنے اور محبت کرنے اور ایک دوسرے کا بہترین خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے رب العالمین ہم الفاظ سے جو چیز نہیں ادا کر سکتے رب العالمین ان تمام چیزوں کو بھی آپ سن لیجیے اور اپنے خیر سے کن فیکون کے فیصلے عطا فرما دیجیے رب العالمین ہم جو خیر مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو خیر ہم مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے زندوں پہ بھی رحم عطا فرما دیجیے ہمارے مردوں پہ بھی رحم عطا فرما دیجیے جو مرحومین ہے تمام کی مغفرت عطا فرما دیجیے رب العالمین دین پر چلنا آسان فرما دیجیے کلمے والی زندگی عطا فرما دیجیے اور شہادت والی موت عطا فرما دیجیے اے رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں حسرت میں اللہ نام مراد ہونے سے نہ بچا لیجیے پروردگار اپنا سایہ نصیب عطا فرمانا اور ہم سب کے بخشیدہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمانا آمین یا رب العالمین ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سورہ عبسہ کے ساتھ ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جو بھی نئی بہنیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں نئے سورت کے ساتھ ضرور انوائٹ کریے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے